اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فويل پس ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے لیشترو تاکہ وہ بیچیں بھی اسے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر فویل پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس کی وجہ سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس کی وجہ سے جو یکسبون یہ کماتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی النار آگ الا سوائے ایامن چند دنوں کے معدودہ گنے چنے قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن کوئی عہد فلن یخلفا پس ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کی ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ پر ما وہ باتیں جو لا تعلمون تو نہیں جانتے بلا کیوں نہیں من جس نے کسب کمایا سیئتاً گناہ و احاطت اور احاطہ کر لیا بھی اس کا خطیئتہ اس کے گناہ نے فاولئک پس یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم یہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم یہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے
یہودیوں کے بارے میں یہ قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ ایک برے انسان گزرے ہیں، بلکہ ان کی موجودہ صورتحال بھی خراب ہے۔ اور آج اگر آپ موجودہ دنیا کا مطالعہ کریں تو آج بھی ان 14 صدیوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد ایک برے کردار کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی برے کردار کے لوگ تھے جس کا نقشہ قرآن یہاں کھینچ رہا ہے، تو آج بھی ان کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہوئی اور قیامت تک اسی طرح یہ راندے درگاہ ہوں گے۔ تو فرمایا فویل ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اپنی باتیں لکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کی کوئی تفسیر لکھے یا قرآن کی آیات میں فقہی احکامات لکھے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، تو ہمارے ہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ تفاسیر یا تشریحات یا مختلف چیزیں قرآن سے علیحدہ لکھی جاتی ہیں، قرآن کے اندر نہیں لکھی جاتی۔ لیکن یہودی اس طرح نہیں کرتے تھے، وہ تورات کے اندر ہی اپنے باتیں گڈمٹ کر لیتے تھے اور ایک عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ تورات کی آیات ہیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات ہیں یا اس کی تشریحات ہیں۔ اور یہ کام کوئی نیک نیت اسی میں نہیں کرتے تھے، لوگوں کے تیور کو دیکھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی من پسند تشریحات کرتے تھے اور جس سے لوگ خوش ہو جاتے تھے اور ان کو دنیا کا مال و متاع ملتا تھا۔ تو کہا کہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو بیچیں اللہ تعالیٰ کے کتاب کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ اس کی وضاحت پہلے تفصیلاً گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب کو یا دین کو تھوڑی قیمت پر بیچنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی یا تو اللہ کی کتاب پر پردے ڈالے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے، ان احکامات کو بیان نہ کرے کہ جس کے بارے میں بیان کرنے والا یہ سوچتا ہو کہ اگر یہ بات میں نے بیان کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہوں گے تو ان سے جو مجھے مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو وہ مجھے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب پر وہ پردے ڈالے تو یہ کتاب کو تھوڑی قیمت پر بیچنا ہے یا احکامات کے اندر تبدیلی کرے اور لوگوں کی پسند کے مطابق تبدیلی کرے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، اور اس خوشی کی وجہ سے لوگ اس کو دنیا کا مال و دولت دیں۔ اس کے بدلے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو واضح طور پر بیان نہیں کرتا، یہ اس کے احکامات میں تبدیلی کرتا ہے اور مقصد لوگوں کی رضا ہے اور ان سے ملنے والے فوائد ہیں۔ فوائد کبھی دولت کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی اور صورت میں بھی ہوتے ہیں، کوئی عہدوں کی صورت میں، مناصب کی صورت میں، جو بھی ہوں اس کو قرآن ثمناً قلیلا کہتا ہے۔ اگر یہ پوری دنیا کی حکمرانی بھی ایک آدمی کو اللہ کی کتاب پر پردے ڈالنے یا اس کی غلط تفصیلات لوگوں کی پسند کے مطابق کرنے پر ملتی ہو تو اس پوری دنیا کی بادشاہی کو بھی قرآن ثمناً قلیلا کہتا ہے۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ دنیا ہے ہی ثمناً قلیلا، اگرچہ پوری کی پوری کیوں نہ ہو جائے۔ فویل اللہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل اللہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، اس کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کام تو ان کا ایک ہی تھا لیکن ہلاکت کو 2 دفعہ اللہ نے ذکر کیا۔ ایک یہ کہ وہ قرآن اپنی تورات کی غلط تفصیلات تشریحات کرتے اس لیے تھے تاکہ دنیا کا متاع ان کو ملے نا، دنیا کا سامان، دنیا کا پیسے کمائیں وہ۔ لیکن اگر ایک آدمی دنیا کمانے کے لیے نہیں کرتا، ایک آدمی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پیسے ہی نہیں لیتا، اس کے تو اپنے وہ 1 روپے بھی نہیں لیتا، لیکن جو ہے نا غلط تفصیلات بیان کرتا ہے اور جو ہے نا دین پر پردے ڈالتا ہے، تو اگر یہ کام فی سبیل اللہ بھی کوئی کرے نا تو پھر بھی گناہ ہلاکت ہے اس کے لیے۔ اس پر پیسے اگر کمائے تو ڈبل ہلاکت ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں لوگوں سے 1 روپے بھی نہیں لیتا، لیکن قرآن کی تفصیلات اس طرح کرتا ہے تاکہ لوگ خوش ہوں، تو حقیقت کے اندر بعض اوقات ایک آدمی شہرت چاہتا ہے، بعض اوقات ممکن ہے اس کی اپنی کوئی نیک نیت ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنی طرف سے تفصیلات لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا
اور یہ لوگوں سے عوام الناس سے کہنا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ نہ ہو، تو یہ کوئی آدمی اگر جتنے اخلاص کے ساتھ بھی کرے یا اس کا مال و دولت کمانے کا بالکل نظریہ نہ بھی ہو تو تب بھی ہلاکت ہے یہ، اور اگر یہ نظریہ مال و دولت کے کمانے کا ہو تو ڈبل ہلاکت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا لفظی معنی ہلاکت بھی ہے، لیکن ویل حدیث میں آتا ہے جہنم کے ایک ٹکڑے کا نام بھی ہے۔ دیکھیں جہنم کے اندر پھر جہنم کے مختلف درکات ہیں، یعنی جہنم کے اندر بھی کچھ حصے ہیں، جس طرح ایک باہر حویلی ہو نا، گھر ہو، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، اس طرح جہنم کے اندر بھی کچھ ٹکڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی عدل کرے گا قیامت کے دن، ایک گناہ بھی جس کا کم ہوگا اور ایک دوسرے کا جو اس سے زیادہ ہوگا، اس کے عذاب میں بھی اللہ فرق رکھے گا، بالکل ایسا نہیں کرے گا کہ ایک ہی بات سب کو ڈال دے، ایک ایک چیز کے حساب سے لوگوں کو عذاب ملے گا۔ اسی طرح جنت کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، ہر آدمی کو ایک دفعہ زندگی میں جس نے سبحان اللہ دوسرے سے زیادہ کہا ہوگا، اس کی جنت بھی پہلے والے سے بہت بلند ہوگی، ہر عمل کے مطابق جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں ویلن جہنم کی وہ سخت ترین وادی ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی جہنم خود تکلیف میں ہوگی اس وادی کی وجہ سے، وہ خود پناہ مانگ رہی ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں علماء کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، انبیاء کے وارث ہیں، اتنا ہی جب یہ گریں گے اور علماء سو بنیں گے، دنیا کے مال و متاع کے لیے دین کو جب یہ بیچیں گے تو پھر جہنم میں بھی ان کا سب سے سخت ترین درجہ ہوگا۔ اگر اچھے رہیں گے تو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا انبیاء کے بعد، اور اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگ جائیں گے تو پھر جہنم کے اندر بھی ان کا وہ حصہ، اس حصے میں ان کو ڈالا جائے گا کہ باقی جہنم بھی اللہ سے پناہ مانگ رہی ہوگی کہ کس مصیبت میں اس حصے کی وجہ سے میں مبتلا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں ان جہنمیوں کا کیا صورتحال ہوگی جو وہ اس میں جل رہے ہوں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ یعنی دوزخ کی، الا سوائے ایام معدودہ، چند گنے چنے دنوں کے، یعنی تھوڑے سے دنوں کے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ میں ہم نہیں ڈالے جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ڈالے بھی گئے تو چند دن ہی ہوگی۔ اس چند دن کے بارے میں یہودی مختلف روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 40 دن بچڑے کی عبادت کی ہمارے آباء و اجداد نے، تو 40 دن جہنم میں ہم رہیں گے پھر نکال دیے جائیں گے۔ بعض کچھ اس سے کم بھی بیان کرتے ہیں، 7 دن بھی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تھوڑے دن یعنی ہم ڈالے جائیں گے، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ مثلا یہودی بھی جوا کھیلتا ہو اور دوسرا ایک آدمی بھی، اور اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ وہ کام تو یہودی نے بھی کیا، تو اس نے اس کو کیوں نہیں ڈالا، تو اس آدمی کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈال دے گا تھوڑے دن۔ جب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے تو پھر نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب لوگوں کی اولاد ہیں۔ جب یہ تصور کسی قوم میں بھی آ جائے نا، اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے کہ ایک آدمی نجات کے لیے کسی نسبت کی تلاش میں چلا جائے کہ فلاں کے ساتھ میری نسبت ہے، اس وجہ سے مجھے نجات ملے گی، پھر وہ نہ اپنے عقیدے کا خیال رکھتا ہے نہ اپنے عمل کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی نسبت کو اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں میں نام نہیں لیتا کہ ایک بہت بڑا سمگلر، مشہور سمگلر تھا، اور ایک دینی پارٹی نے اس کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دے دیا۔ تو ہم اس وقت لڑکے تھے، نوجوان تھے، تو اس نے اپنے پوسٹروں پر لکھا تھا مجھ کو نہ دیکھ میری نسبتوں کو دیکھ، یعنی میں تو مجھ کو نہ دیکھ میری نسبتوں کو دیکھ۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگر نبی کا کوئی بیٹا ہے اس کے راستے پر نہیں ہے تو اس کا نبی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، اور ایک نبی کا کوئی باپ ہے اور نبی کے راستے پر نہیں ہے تو اس کا باپ ہونا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ نبی کا چچا ہے، حضرت ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، اور وہ چچا تھے، ہر مشکل وقت انہوں نے ساتھ دیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا پورے عرب کے مقابلے میں، لیکن راستہ وہ پسند نہیں کیا جو اس کا تھا، اپنے آبائی دین کے اوپر ہی وہ مرا، جس کی بنا پر جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔
تو یہاں قرآن نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نسبتیں نہیں دیکھی جائیں گی، انسان کا ایمان اور اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے لیا اللہ سے کوئی عہد، یعنی اس بات پر کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، پس ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی۔ اگر واقعی اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے پھر مطمئن رہو کہ واقعی تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام یا تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اچھا، یہ خرابی مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑے طبقے میں آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے اولیاء کرام کا دامن تھاما ہوا ہے اور کہتے ہیں ہم تو جو ہے نا ان کے پیروکار ہیں، اس لیے آگ ہم دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ اور بہت سارے امت کا ایک حصہ وہ ہے جو سود بھی کھاتے ہیں، جو بدکاریاں بھی کرتے ہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، یا کسی ایک برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس بات پر مطمئن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی میں ہمیں چھپا کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایسے اس سہارے پر وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے محشر میں ہوں گے تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، پرواہ تو اس کو جس کے نہ ہو، اس لیے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا نام لے کر کہا کہ فاطمہ، اور اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام، اے صفیہ بن عبد المطلب اور اے فاطمہ بنت محمد، اگر دنیا میں میرے مال میں سے اگر تم کچھ لینا چاہتی ہو تو لے سکتی ہو کہ تم میری اقربا ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت کے دن تمہارے عمل تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک امت کا بڑا حصہ نہ نمازیں پڑھتا ہے باقاعدگی سے، نہ دین کے دوسرے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑائیں گے۔ بلا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بیان کیا آخرت میں پکڑے جانے کا اور نجات کا، اور یہ ایک آفاقی قانون ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسبا، یعنی کیوں نہیں تمہیں آگ چھوئے گی، من کسبا، جس نے کمایا سیئتاً گناہ، وحاطت اور احاطہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، بھی اس کا خطیئتہ، اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر گناہ نے 100% احاطہ کر لیا تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ 100% احاطہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں ایک آدمی کے آس پاس صرف گناہ ہی رہ جائیں۔ 100% گناہ تب رہتے ہیں کہ جب کلمہ طیبہ بھی نہ رہے، ایک آدمی دار اسلام سے ہی نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 100% اب گناہوں کے گھیرے میں وہ آ چکا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جو ہے نا جہنم میں جائے گا۔ باقی رہا کہ 100% اگر گناہوں نے احاطہ نہ کیا ہو تو اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر نیکیاں گناہوں سے بڑھ جائیں گی تو وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا کہ اگر اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کسی خاص نیکی کی وجہ سے اس کو اگر معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر لے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک رقاصہ جو رقص و سرور کرنے والی عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، 100% گناہوں کا احاطہ کرنا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر گناہ دوسرے گناہ کو بلاتا ہے، اور ہر نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے، یعنی ہر نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے ذکر کیا، اس کا دل چاہا کہ اب قرآن کی تلاوت میں کروں، قرآن کی تلاوت کی، اس کا دل چاہا کہ اب میں نماز ادا کر لوں، نماز ادا کر لی، اس کے پاس کچھ پیسے تھے، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کوئی صدقہ کر لوں۔ ہر نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، اور ہر گناہ دوسرے گناہوں کو دعوت دیتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جنہوں نے شروع کے اندر کم ہمتی دکھائی، اور عبداللہ بن ابی اپنے لشکر کے ساتھ جب واپس جانے لگا تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم واپس جائیں گے۔ پھر مخلص صحابہ نے ان کو سمجھایا تو سمجھ گئے، کیونکہ وہ مسلمان تھے،
مخلص تھے، اور قرآن نے کہا کہ ان کے دل میں یہ جو کمزوری آئی تھی یہ ان کے بعض کاموں کی وجہ سے آئی تھی جو انہوں نے کیے۔ قرآن نے نہیں بیان کیا وہ کیا کام تھے، لیکن ایک اصول بیان کر لیا کہ جب ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو وہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور وہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی کے گرد جو ہے نا وہ گناہ اب بڑھ رہے ہیں، ان کا احاطہ بڑھ رہا ہے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ مختلف جو ہے نا آپ موم بتیاں یا کوئی ایسی چیزیں اس طرح لائن میں رکھ لیں، ایک کو آپ جلا لیں، اس سے دوسری کو لگے گی، تیسری کو لگے گی، چوتھی کو لگے گی، آہستہ آہستہ ساری روشن ہو جائیں گی۔ گناہوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ گناہ سے جلدی توبہ کرنی چاہیے، کجا عشق ہے کہ وہ گناہ جو ہے نا کسی دوسرے گناہ کو دعوت دیتے اور اس طرح گناہ بڑھتے جائیں۔ مثلا ایک آدمی نے گانا سنا، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اس گانے والی فلم ذرا دیکھ لوں، اب اس نے وہ فلم دیکھ لی، اب جو ہے نا اس کے اندر اس میں کچھ اور تمنائیں پیدا ہو گئیں، اور اہم ممکن ہے کہ وہ گناہ کی کسی آخری سرحد تک چلا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بس گناہ کر لیا، جلدی توبہ کر لی، گناہ کو چھوڑ دیں آپ، وگرنہ احاطہ بڑھتا جائے گا، اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ احاطہ ہوتے ہوتے گناہوں کا آدمی 100% احاطہ ہو جائے اور حالت کفر میں انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں بس ایک بات ذہن میں رہے، ایمان کے بعد نیک اعمال کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اب مسئلہ یہ نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ اتنا ذہن میں رکھے کہ نیک اعمال سے پوری شریعت مراد ہے، پورا دین مراد ہے، کہ دنیا کا ہر معاملہ اللہ رب العزت کے قانون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنا، اس کو نیک عمل کرتے ہیں۔ اس سے امت کے ایک بڑا حصہ اس طرح بھی گمراہ ہوا کہ انہوں نے اپنی من پسند کچھ نیکیاں چن لی، بس ساری زندگی وہی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، لیکن دوسری طرف دین کے بہت سارے تقاضوں کو انہوں نے پامال کر دیا، ان کی کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی نے ذکر کو پکڑ لیا، ایک آدمی نے قرآن کو پکڑ لیا، ایک مالدار آدمی اس صدقے کو اس نے پکڑ لیا، یہ عمل دھڑا دھڑ کرنا ہے وہ، لیکن دوسری طرف جو ہے نا گناہوں کے انبار ہیں، بہت ساری اس کی دینی ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا نہیں کر رہا، لیکن اس بعد نیکیوں کے اندر وہ ایک روشن مینار بنا ہوا ہے، لوگ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے، فلاں آدمی بڑا جو ہے نا وہ نمازی ہے، لیکن دین کے دوسرے معاملات اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی دینداری نہیں ہے۔ اس کو نیک عمل نہیں کہتے۔ نیک اعمال یہ ہیں کہ پوری زندگی میں جو بھی معاملات ہیں نا، ایک آدمی یعنی معاملات میں بھی کھرا ہو، دیندار ہو، عبادات کے اندر بھی اچھا ہو، اس کے اخلاق بھی بہتر ہوں، ہمسایوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اچھے ہوں، رشتہ داروں کے بھی وہ حقوق ادا کر رہا ہو، معیشت بھی اس کی صاف ستھری ہو، صدقہ بھی دیتا ہو، مادہ پرست بھی نہ ہو، سارے کام، ہاں ان کاموں کے اندر کوتاہی ہوگی، کبھی نماز ممکن ہے قضا ہو جائے، کبھی ممکن ہے منہ سے گالی نکل جائے، اس میں خرابیاں تو ہوں گی۔ یعنی جتنے آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ سمجھیں کہ یہ اگر دین 10 کنال زمین ہے تو 10 کی 10 آباد ہے، ہاں کیاریوں کے اندر خامی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 10 کنال میں سے اس نے 10 مرلے چن لیے، ان کو تو خوب آباد کیا، ساری توجہ ان پر رکھی، اور باقی 9.5 کنال زمین بالکل بنجر کر دے وہ، تو یہ نیک آدمی نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں۔ بعض نیکیاں اس کی ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اس طرح کی جو جزوی نیکیوں کے اندر لوگ جو ہے نا مشغول ہو جاتے ہیں اور باقی دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی کا سرمایہ جل کر راکھ ہو جائے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ تو دنیا کی مفلسی ہے نا۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے نماز، صدقہ، روزے، ان کا ایک بہت بڑا اجر لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، یعنی صرف فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے ہوں گے، فرض نمازیں نہیں نفلی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ممکن ہے تہجد گزار ہو، اشراق پڑھتا ہو، چاشت پڑھتا ہو، یہ سارے کام، اور صدقہ صرف زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، نفلی صدقات بھی دیے ہوں گے، اور یہ سارے کام بھی
اللہ کی جو ہے نا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے. کیوں؟ آپ ذہن میں رکھیں، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، چاہے جتنا بھی ہو، اس کی نیکی اوپر نہیں اٹھتی، وہ زمین کے اندر ہی رہ جاتی ہے. اللہ اس کا زمین پر اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف وہ نیکیاں جائیں گی نا جن کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے کی ہوں گی. تو اس آدمی نے بھی جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے صدقے دیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں گی، اسی لیے قبولیت ان کو حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کے بڑے ڈھیر اس کی نیکیوں کے لگے ہوئے ہوں گے. لیکن فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، یعنی انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ اس نے ادا نہیں کیے ہوں گے. حقدار آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے کہ اس نے ہم پر یہ ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے ڈھیر میں سے نیکیاں لے لے کر ان کو دیتا جائے گا، اور وہ لیتے جائیں گے. آخر میں حقدار باقی رہیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت ان برے لوگوں کے گناہ لے کر اس آدمی کے پردے میں ڈالتا جائے گا، تو ان کے گناہ کم ہو جائیں گے، وہ راضی ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا اونڈے منہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ آدمی نہیں ہے جس نے قتل و غارت کی، شرابیں پیں، جس نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں بھی پڑھتا رہا، صدقات بھی دیتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، لیکن معاملہ وہی ہے کہ 10 کنال زمین کی بجائے اس نے تھوڑا سا ایسا آباد کر لیا، اس کو خوب آباد کیا، اور لوگوں نے بھی خوب تعریفیں کی کہ فلاں کی نماز دیکھو، اس میں جتنا خشوع خضوع ہے کسی میں نہیں ہے، فلاں کی تلاوت کو دیکھو، فلاں کے صدقے کو دیکھو کیسا چھپ چھپ کر صدقہ کرتا ہے، فلاں کے روزوں کو دیکھو، سوموار کو بھی رکھتا ہے، جمعرات کو بھی رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہے. یہ تو رکھنے چاہیے نا، اچھی باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے نا اس نے بندوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا، تو اس کی ساری نیکیاں بندے لے گئے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا سوائے گناہوں کے. اس لیے محترم سامعین، اس غلط فہمی کی طرف میں نے جو ہے نا آپ کی ذرا توجہ دلا دی. اس لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے. آپ اگر قرآن سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دینداری کیا کیا ہے. آپ نہیں سیکھیں گے تو چند مشہور نیکیوں پر آپ اکتفا کر لیں گے، بس ساری زندگی وہ کرتے جائیں گے اور باقی قرآن کا حساب چھوڑتے جائیں گے، تو آپ کی نیکیاں جو ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضائع ہو جاتی ہیں. مثلا ایک آدمی جب غیبت کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ سے مسلسل جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوتی ہیں. اس طرح ایک آدمی نے گھنٹہ تلاوت کی، نیکیوں کے ایک ذخیرہ جمع کیا، 5 منٹ کسی کی غیبت کی، اور اس ذخیرے سے آہستہ سے وہ نیکیاں جس کی غیبت کی اس کے ذخیرے میں چلی گئی. یہ تو خوش ہے میں نے بڑی نیکی کی، اکاؤنٹ میں 0. اس وجہ سے جو ہے نا نیکیاں کرنا بھی، ان کی حفاظت کرنا بھی، اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے. پورے پر نہیں کریں گے، جزوی دین پر آپ عمل کریں گے تو بہرحال اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی. اور عامل الصالحات سے مراد مخصوص کوئی اعمال نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے سارے اعمال ہیں. جب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتے ہیں وہ عمل صالح بن جاتا ہے، اور اس کے اندر اخلاص بھی جب ہو تو ایسے لوگ جنت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا، اللہ کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر پورے دین پر عمل کرنے والے ہوں. یہ نہ ہو کہ بعض حصوں کو مستقل انہوں نے چھوڑ دیا ہو کہ اس دین کے حصے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ایسا آدمی پھر بہرحال جو ہے نا وہ اعمال صالحہ کے اندر کامل نہیں ہے. باقی رہا معاملہ وہ مسلمان ہو تو اللہ کا معاملہ ہے، ممکن ہے کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے، لیکن اللہ نے تو اپنا قانون بیان کیا ہے نا، ہمیں تو تیاری قانون کے مطابق کرنی چاہیے. ایک طالب علم تیاری کرتا ہے تاکہ امتحان میں پاس ہو جاؤں نا، اس وجہ سے تو نہیں کہ ممکن ہے کہ ممتحن کو رحم آ جائے اور مجھے پاس کر دے. اپنی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتا ہے، وگرنہ اعمال کے ذریعے سے بھی تو جنت ملنا ممکن نہیں ہے نا. کوئی آدمی یہ کہے کہ عمل کے ذریعے سے مجھے جنت ملے گی، تو ایسا بھی تو نہیں ہے. محض اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت میں لے جائے گی، لیکن اس کی رحمت حاصل کرنے کا جو سبب اور راستہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہمت کرتا ہے، اپنا کوشش کرتا ہے، لیکن دین کی ساری زمین کو آباد کرتا ہے، کسی کو چھوڑ کر کسی حصے کو آباد محض نہیں کرتا. فویل پس ہلاکت للذین، لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. یہاں الکتاب سے مراد دینی احکامات ہیں. کتاب کے اندر اس کی تشریحات اور تفسیر ہے، اپنی عبارتیں ہیں. ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا، تاکہ کمائیں بھی اس کے ذریعے،
یا اسے بیچیں، اس کی کمائیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو کتبت لکھا، ایدیم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس کی وجہ سے جو یکسبون یہ کماتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی النار آگ، الا سوائے ایامن چند دن، معدودہ گنے چنے۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ سے، عہدن کوئی عہد، یعنی اس بات پر، فلن یخلف اللہ پس ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ عہد و اپنے عہد کی، ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمایا، سیئتن گناہ، وحاتت اور احاطہ کر لیا، بھی اس کا، خطیئت اس کے گناہ نے، فاولئک پس یہ لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا یہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔